بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی اہم واقعہ ہجرت مدینہ کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، 1400 سال پہلے جب ایک صادق اور امین نبی نے مکہ کی وادی میں حق کا پیغام سنایا تو ابتدا میں کچھ لوگوں نے دل کی آنکھوں سے اس نور کو پہچان لیا، لیکن قریش کے سردار جنہیں اپنی طاقت، دولت اور رسم و رواج سے محبت تھی، وہ اس پیغام توحید سے لرز اٹھے۔ مسلمانوں کو مارا گیا، قید کیا گیا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا، حضرت بلال جیسے غلام کو تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، حضرت خباب کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے پہلے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی۔ بعد ازاں ہجرت مدینہ کا واقعہ پیش آیا۔ ناظرین کرام، ہجرت مدینہ کے اسباب میں بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی اہمیت سے کسی طور پر انکار ممکن نہیں۔ سن 11 نبوی کا دور تھا، حج کے ایام تھے۔ مدینہ سے، جس کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں سے دو قبائل اوس اور خزرج کے 6 افراد نے منع کے قریب عقبہ کی گھاٹی میں رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعض روایات کے مطابق ابن عباس بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وہ 6 افراد جو ایمان کی روشنی سے منور ہوئے، ان میں حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ انہوں نے عہد کیا، شرک نہیں کریں گے، چوری اور زنا سے بچیں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹ اور بہتان سے دور رہیں گے، اور نیکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ یہی تھی بیعت عقبہ اولیٰ، جو مدینہ میں اسلام پھیلنے کی پہلی بنیاد بنی۔ اگلے سال مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا گیا۔ ان کی محنت سے مدینہ کی گلیاں اللہ کے ذکر سے گونجنے لگیں۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موقع پر مدینہ سے ایک بڑا قافلہ آیا۔ اس بار 73 مرد اور 2 عورتیں عقبہ کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر بیعت کرنے جمع ہوئے۔ انہوں نے عہد کیا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، نیکی کا حکم اور برائی سے روکیں گے، حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور رسول اللہ کی مدینہ آمد پر اپنی جان و مال کی حفاظت کی طرح ان کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین، یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ، جو مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ بیعت کے بعد مدینہ کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھل گئے۔ صحابہ کرام قافلوں کی صورت میں ہجرت کرنے لگے، مگر یہ ہجرت آسان نہ تھی، بلکہ قربانیوں اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ قریش کو جب ہجرت کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا۔ 13 نبوی کی رات قریش کے 11 قبیلوں کے نوجوانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا اور انہیں حکم دیا کہ صبح مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر مدینہ چلے آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھروسے پر خاموشی سے گھر سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر گئے، اور اپنے قریبی صحابی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا،
یہاں حضرت اسما بنت ابو بکر آپ کو کھانا پہنچاتی رہیں۔ اس واقعہ کا قرآن میں اس طرح ذکر آتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ جب وہ دونوں غار میں تھے اور نبی اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کاملہ سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا اور کبوتری نے گھونسلہ بنا کر انڈے دے دیے۔ حضرت اسما بنت ابی بکر کو جب کفار نے پوچھا کہ آپ کے والد اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں نہیں جانتی، جس پر انہوں نے آپ کو تھپڑ مارے۔ ہجرت کے اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے پر آپ کو ذات النطقین کا لقب ملا۔ حضرت اسما کی عمر مبارک اس وقت صرف 20 برس تھی۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر جب آپ نے ہجرت کا حکم دیا تو حضرت ابو سلمہ جو بنو مخزوم سے تھے، اپنی اہلیہ ام سلمہ اور شیرخوار بیٹے سلمہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ جب قریش کو پتہ چلا تو بنو مغیرہ جو ام سلمہ کا قبیلہ تھا آگے بڑھا اور کہا کہ یہ عورت ہماری ہے، ہم اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اس طرح انہوں نے ام سلمہ کو روک لیا۔ ابو سلمہ اپنے قبیلے بنو عبد الاسد کے پاس واپس چلے گئے۔ ادھر بنو عبد الاسد ابو سلمہ کا قبیلہ نے کہا، یہ بچہ ہمارا ہے، ہم اسے اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اور یوں بچے سلمہ کو بھی ماں سے چھین لیا گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، ابو سلمہ مدینہ چلے گئے اور میرا بیٹا قبیلے والوں نے چھین لیا اور میں مکہ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ روزانہ مکہ کے ایک میدان ابطح میں جا کر بیٹھ جاتی اور روتی رہتی۔ یہ کیفیت تقریباً 1 سال تک جاری رہی۔ آخر کار مکہ کے ایک آدمی نے کہا، یہ عورت کب تک یوں تڑپتی رہے گی؟ اس کا شوہر مدینہ میں ہے، بچہ دوسروں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ اس عورت اور بچے کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے بچہ ام سلمہ کو واپس کر دیا۔ ام سلمہ نے بچہ لیا اور تنہا ہجرت کے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ راستے میں ان کی ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، تم اکیلی عورت بچے کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ پھر عثمان بن طلحہ نے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ ان کا اونٹ پکڑا اور انہیں مدینہ تک پہنچایا۔ حضرت ام سلمہ خود فرماتی ہیں، میں نے پورے سفر میں عثمان بن طلحہ کو ایک شریف اور غیرت مند انسان پایا۔ یوں ام سلمہ اور ان کا بچہ مدینہ پہنچ گئے اور حضرت ام سلمہ سے جا ملے۔ دوسری طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوران سفر ام معبد کا واقعہ پیش آیا۔ ام معبد کے پاس ایک بکری تھی جو دودھ نہ دیتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے سیر ہو کر پیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے تھے۔ خواتین اور بچے دف بجا رہے تھے اور نغمہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، چاند ہم پر چمک اٹھا ثنیۃ الوداع سے۔ مدینہ میں ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام پذیر ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی رکے گی میں وہیں رہائش اختیار کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے رکی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر قیام کیا۔ ناظرین، مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اینٹیں اٹھائیں۔ یہ مسجد آج بھی مسلمانوں کے لیے محبت اور عقیدت کی جگہ ہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد بن ربیع کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد نے آدھی دولت، آدھا مکان، سب کچھ بانٹنے کی پیشکش کی۔ حضرت عبد الرحمن نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا، بس بازار کا راستہ بتا دو، اور محنت سے روزی کمانے لگے۔ ناظرین، اگر ہجرت کے نتائج کی بات کریں تو یہ صرف ایک جسمانی ہجرت نہ تھی، یہ ایک روحانی تبدیلی تھی، ایک نئی ریاست کی بنیاد تھی۔ اسلام اب صرف ایمان کا پیغام نہ رہا بلکہ مکمل نظام زندگی بن گیا۔ یہیں سے غزوات، اسلامی قوانین، معاشرت اور عبادات کا آغاز ہوا۔ اللہ ہمیں ہجرت مدینہ والوں جیسا ایمان،
اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔